بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ. توجہ کر لیا آپ نے. میں نے ابھی بات اپنی پوری نہیں کی کہ میں نے جواب کیا دیا ہے، اور الحمدللہ میں ہوں تو نحیف و ناتوان سا، مگر پاکستان کے ذمہ داروں میں سے ہوں. میں اپنے قوم کے مزاج کا بھی آشنا ہوں، اور پاکستان کی سیاست سے بھی آگاہ ہوں، اور عالمی امور سے بھی وابستگی ہے. اور وہ شخص دھوکہ کھاتا ہے جو حالات سے آشنا نہ ہو، اور اہل بیت کا چاہنے والا کبھی بھی جاہل نہیں ہوتا. زمانے سے آشنا اور آگاہ ہونا چاہیے. میں ایک جملہ کہتا جا رہا ہوں کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو یہ پاکستان پہ حملہ ہے. ایک اور جملہ سن لیجئے. اللہ نے قرآن مجید میں 10 جگہوں سے زیادہ جگہوں پر وعدہ کیا ہے کہ اس زمین کی وراثت نیک اور صالح بندوں کے ہاتھ میں جائے گی. وہ ہمارے جو محبت کے مارے، جو اہل بیت سے عاشق لوگ، جو اہل بیت سے پیار کرنے والے لوگ، جو مولا علی کے دیوانے ہیں، جو ہم سب ہیں، وہ اپنے گاڑیوں پر، اپنے گھروں میں، اپنے ڈرائنگ روموں میں ایک تغرے پر لکھواتے ہیں علی وارث. تو میں ایک دیوبندی دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مجھ سے کہنے لگے آپ کے ہاں شرک ہوتا ہے. میں نے کہا جی مثلاً کیا شرک ہوتا ہے؟ کہنے لگے آپ کے لوگ کہتے ہیں علی وارث. وارث تو اللہ ہے. میں نے کہا آپ عالم دین ہیں، آپ حافظ قرآن ہیں، آپ نے قرآن سورہ مبارکہ انبیاء کی 104 نمبر کی آیت نہیں پڑھی؟ کہنے لگے کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر؟ میں نے تو پورا قرآن مجھے حفظ ہے. میں نے کہا مسئلہ یہی ہے کہ میں نے کہا سورہ انبیاء آیت نمبر 104، آپ کہہ رہے ہیں کہ علی وارث کہنا شرک ہے، میں کہہ رہا ہوں عین توحید ہے. عین توحید ہے مولا علی کو وارث کہنا. کہنے لگے جی آیت پڑھ کے سنائیے. میں نے کہا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے تورات میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن میں لکھ دیا اس زمین کی وراثت میرے نیک اور صالح بندوں کے ہاتھ میں ہوگی. تم سے ایک علی وارث ہضم نہیں ہو رہا، ہم 14 کو وارث مانتے ہیں. اور یہ تو بہت ہی آئیڈیل میں اس زمین کے اوپر اللہ کے نیک اور صالح بندوں کا تسلط ہونا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو 56 اسلامی ممالک میں ابھی ایک ہی ملک تو ہے کہ جہاں علی ولی اللہ کی صدائیں آتی ہیں، جہاں کا آئین، جہاں کا دستور، جہاں کا دستور العمل، جہاں کا قانون فقہ اہل بیت کے مطابق ہے. تو ہم تو 56 ممالک کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں جیسا ایک ہے. تو ہم ایک کو ہاتھ سے کیسے جانے دیں گے؟ ہم تو سارے ممالک کو چاہتے ہیں کہ اہل بیت کی فقہ اس پر نافذ ہو، اہل بیت کی تعلیمات وہاں نافذ ہوں. توجہ ہے؟ تو بحث یہ ہے کہ ایک سینے میں 2 دل نہیں ہوتے. اللہ نے 2 طرح کے لوگوں کو قرار دیا ہے. مجھے اندازہ ہے کہ مجلس کا سلسلہ جاری رہے گا، مجھے اپنے وقت کے اندر بات کو مکمل کرنا ہے. اللہ نے 2 طرح کے لوگوں کو قرار دیا ہے. تعبیرات بھی اللہ ہی کی ہیں. کبھی کہتا ہے آیاتم محکمات ہن ام الکتاب وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. 2 طرح کی آیتیں میں نے رکھی ہیں. جی مخلوق تو یزید بھی اللہ ہی کی ہے نا، تو آیات اللہ کی مخلوق. میں نے 2 طرح کی، قرآن کہہ رہا ہے میں نے 2 طرح کی آیات رکھی ہیں، آیات محکمات و اخر متشابہات، اور دوسری طرح کی آیات متشابہات ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور جن کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ آیات متشابہات کی پیروی کرتے ہیں جن کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے. ابتغاء تاویل، اپنے پسند کی تعویل کرنے کے لیے، اپنا اور فتنہ پھیلانے کے لیے. اور جو آیات محکمات ہیں وہی اصل کتاب ہیں. اگر پڑھنا ہے تو آیات محکمات کو پڑھو، متشابہات کو محکمات کی طرف پلٹاؤ. یہ قرآن نے 2 طرح کی چیز بیان کرتی ہے.
پھر اور آگے بڑھیے، قرآن اور دو طرح کی چیزوں کو بیان کر رہا ہے. الم تری کیف ضرب اللہ مثلا، اے میرے حبیب آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ایک مثال دی ہے. کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی وہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے. اصلھا ثابت، کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے. اور شجرہ طیبہ کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں. وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں. شجرہ طیبہ کی جڑیں مضبوط ہیں، شاخیں آسمانوں میں ہیں. میں نے بڑے درخت ڈھونڈے جن کی شاخیں آسمانوں میں جاتی ہوں. جتنا پھلدار درخت ہوتا ہے شاخیں زمین کی طرف پلٹتی ہیں. یہ کون سا درخت ہے جس کا قرآن میں تعارف کروایا جا رہا ہے کہ اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں؟ تو میں نے جب غور کیا تو مجھے ایک ہی درخت نظر آیا جس کی شاخیں وہاں بھی ہیں، جڑیں یہاں ہیں، اور وہ شجرہ اہل بیت ہے. جو یہاں سے بھی جڑا ہوا ہے وہ وہاں سے بھی جڑا ہوا ہے، اور جو دو طرفوں سے وابستہ ہو اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے. آسمانوں میں اس درخت کی شاخیں اس لیے ہیں کہ وہاں والے کھاتے ہیں ان کا. بھائی میرے خیال سے آپ تھک گئے. میں جلدی بھی جانا چاہتا ہوں لیکن کچھ پیغامات بھی ہیں. یہ وہاں والے شاخوں میں پھل ہوتا ہے نا، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے اس کی شاخیں آسمانوں میں، وہاں والے کھاتے ہیں. امام احمد ابن حنبل بہت بڑا نام ہے ہمارے بھائیوں کا، ہمارے بھی عالم ہے. بھائی وہ کوئی کسی بھی مکتب کا عالم ہو اس کا احترام کرنا ہے. میں تو مولا علی کا ماننے والا ہوں نا، مولا کا نوکر ہوں نا، تو علی کے چاہنے والوں کا تو مزاج ایسا ہوتا ہے کہ علی کہتے ہیں جو بھی دانشور ہے اس کا خیال رکھو. حتیٰ عیسائی پادریوں کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے، حتیٰ ہندو پنڈتوں کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے. وجہ کیا ہے کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہل بات کریں تو سلام کر کے آگے بڑھ جاؤ، جواب نہ دو. قرآن تو جاہلوں سے بات کرنے کو منع کر رہا ہے. اگر ہندوؤں کے عالم نہیں ہوں گے تو بات کس سے ہوگی؟ اگر عیسائیوں کے عالم نہیں ہوں گے تو بات کس سے ہوگی؟ اگر اہل سنت کے عالم نہیں ہوں گے تو بات کس سے ہوگی؟ ہمارے عالم نہیں ہوں گے تو بات کس سے ہوگی؟ امام احمد ابن حنبل سے ایک شخص نے سوال کیا. ایک شخص اپنے ساتھ ایک شیعہ دوست کو لے گیا. امام احمد ابن حنبل کا مرید، ان کا مقلد اپنے ساتھ ایک شیعہ دوست کو لے گیا. دونوں جا کے بیٹھے، کہنے لگا امام ایک سوال لے کر آیا ہوں، جبریل سرکار دو جہاں پر کتنی دفعہ نازل ہوا؟ کہنے لگے جبریل سرکار دو جہاں پہ کتنی دفعہ نازل ہوئے؟ امام احمد ابن حنبل نے بے ساختہ فرمایا 12,000 دفعہ. اس نے کہا آیات تو 6,000 کچھ ہیں، تو یہ 12,000 دفعہ کیسے نازل ہو گیا؟ تو امام احمد ابن حنبل نے بے ساختہ فرمایا جبریل صرف آیتیں لے کر تو نہیں آتے تھے، جبریل تو جھولا جھلانے بھی آتے تھے، جبریل تو روٹیاں لینے بھی آتے تھے، جی دل جوئی کرنے بھی آتے تھے، سلام کرنے بھی آتے تھے. جی تو جبریل صرف آیتیں تو نہیں آتے تھے. تو اب وہ شیعہ دوست کو چٹکی بھرنے کے لیے کہنے لگا اچھا نبی پر تو 12,000 دفعہ آئے، علی پر کتنی دفعہ جبریل آئے؟ اس کے دانش میں وہ منع کریں گے، وہ کہیں گے کہ جی علی پر کیوں آتے، علی کے پر جبریل کے آنے کا کیا مطلب؟ یہ شیعہ جو ہے شرمندہ ہوگا. کہنے لگے حضور نبی پر تو 12,000 دفعہ جبریل آئے، علی پر کتنی دفعہ آئے؟ تو انہوں نے بے ساختہ کہا 24,000 دفعہ. کہنے لگا یہ کیسے ہوگا، نبی پہ 12,000 دفعہ، نبی پر 12,000 دفعہ، علی پہ 24,000 دفعہ. کہنے لگا تم نے حدیث نہیں پڑھی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، آنے والا دروازے پہ 2 دفعہ آتا ہے. مولا اس قرآن مجید شجرہ طیبہ، شجرہ خبیثہ، آیات محکمات، آیات متشابہات، یہ 2 طرح کے لوگ ہیں، 2 طرح کے وجود ہیں، دونوں سے ایک ساتھ محبت نہیں ہو سکتی، یہ طے شدہ ہے. اور جسے علامہ اقبال نے تو یہ کہہ کر بات کو آگے بڑھا دیا کہ جو آیات محکمات والے ہیں وہ ہیں حسینی، اور جو آیات متشابہات والے ہیں وہ ہیں یزیدی. ویسے بھی عزیزان گرامی سنی شیعہ
یہ میری سمجھنے کے لیے تقسیم ہو گئی ہے. بریلوی، دیوبندی، حنفی، مالکی، شافعی، یہ ہماری تقسیم ہم نے بنائی ہے، ہماری شناخت کی تقسیم ہے. اسلام نے یہ فرقے نہیں بنائے. اسلام نے صرف دو ہی نظریے بنائے، حسینیت اور یزیدیت. جسے اقبال کہتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. حسینی نہیں بدلتا، یہ کوفی بدلتے ہیں، شامی بدلتے ہیں.